الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، موجودہ حالات کے پیش نظر قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج آپ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ اور کسی بھی جاہل، نادان، کم عقل، کم بخت، کم نصیب کی طرف سے کی جانے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے متعلق کچھ باتیں آئیں گی. شروع زمانے اسلام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا شروع زمانے اسلام سے ایک جماعت کا یہ کردار رہا ہے. مکۃ المکرمہ میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ آیا، ان زمانوں میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد آج بھی وقتاً فوقتاً مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے انہی لوگوں کی اولاد، جگہ جگہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طریقوں سے. کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیچڑ اچالا جاتا ہے. ظاہر بات ہے یہ وہ بدتمیزی ہے، یہ وہ الہڑ پن ہے جس سے امت مسلمہ کا دل دکھتا ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو سب سے بڑا صدمہ، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اور دنیا کا سب سے بڑا غم اس بات میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دے. امت مسلمہ کا ہر فرد بے چین ہو جاتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو. نبی کا کلمہ پڑھنے والا چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ انسان، مسلمان کہلاتا ہے وہ انسان، وہ چاہے کتنا بھی گناہگار ہو. پر ان کے سامنے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے وہ ہضم نہیں کر سکتا.
وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ شرابی ہو، پر نبی کی شان میں گستاخی وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے دشمنان اسلام وقتاً فوقتاً کبھی کبھی یہ حرکتیں کرتے ہیں امت مسلمہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی شانہ نے جو شان عطا کیا ہے، رب تعالی شانہ نے جو منزل، جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، پوری کائنات کے دشمنان اسلام مل کر، پوری کائنات کے دشمنان اسلام مل کر، اکٹھے ہو کر نبی کی توہین کر کے، نبی کا مذاق اڑا کر، نبی کی ہنسی اڑا کر کوئی نبی کی شان کو کم کرنا چاہے، پوری کائنات کا دشمن اسلام نبی کی شان کو گھٹانا چاہے، یہ تو ناممکن چیز ہے، کیونکہ رب تعالی شانہ نے جو شان عطا کر دی ہے، رب نے عطا کی ہے وہ شان، اللہ کے نبی کو جو مرتبہ ملا ہے وہ رب نے عطا کیا ہے، وہ کسی انسان کا دیا ہوا مرتبہ نہیں ہے۔ رب نے قرآن کریم میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تیرا نام ہم نے بلند کر دیا، تیرا مقام ہم نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جس کے مقام و مرتبہ کو، جس کے شان کو، جس کی عزت کو، جس کی عظمت کو رب نے بلند کر دیا ہو، اور ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ جب بھی نبی کی امت کا کوئی فرد رب کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں پیغمبر کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کا نام لینے کے بعد ہی مسلمان کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اذان بغیر نبی کے نام سے پوری نہیں ہوتی، اقامت بغیر نبی کے نام سے پوری نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عمل بغیر نبی کے نام سے پورا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ رکھا ہے، تو پوری کائنات کا دشمن اسلام اگر چاہے کہ نبی کی شان کو گھٹا دیں، ناممکن ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کہا تھا کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، دو ہستیاں، ایک اللہ کی ذات اور ایک رسول اللہ کی ذات۔ ایک اللہ کی ذات، بڑی علمی بات ہے یہ، ایک اللہ کی ذات اور ایک رسول اللہ کی ذات۔ پوری کائنات کا انسان مسلمان ہو جائے، پوری دنیا کا انسان مسلمان ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، تو اللہ کی شان ہمارے مسلمان ہونے سے، پوری دنیا کے انسان کے مسلمان ہونے سے، پوری دنیا کے انسانوں کی عبادت سے اللہ کی شان ایک ذرہ بھی بڑھنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی اس کی شان پہلے سے ہی بڑی ہے۔ ہماری عبادت سے، ہمارے مسلمان ہونے سے اللہ کی شان نہیں بڑھتی ہے، اور پوری دنیا کا انسان کافر ہو جائے، پوری دنیا کا انسان اسلام چھوڑ دے، اللہ کی عبادت چھوڑ دے، پتھروں کی عبادت کرنے لگ جائے، گوبر کی عبادت کرنے لگ جائے، پیشاب کی عبادت کرنے لگ جائے، کیچڑ کی عبادت کرنے لگ جائے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں، کرنے لگ جائیں، پوری دنیا کا انسان اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی بلندی میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آنے والی ہے، اس لیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے بے ایمان ہونے سے اللہ کی شان نہیں گھٹتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی بلند ہے، اتنا عظیم مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ پوری دنیا کا انسان رسول پاک کی عظمت کرنے لگ جائے، عزت کرنے لگ جائے، تو ہمارے عظمت کرنے سے، عزت کرنے سے، نبی پر درود پڑھنے سے نبی کی عزت نہیں بڑھتی ہے،
نبی کی عزت نہیں بڑھتی. کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی اللہ نے پہلے ہی ان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کو ہماری عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہماری عزت کرنے کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بڑھتا نہیں ہے. وہ دراصل پہلے ہی سے ہی اعلیٰ مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں حضور پر درود پاک؟ اس لیے درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے نبی کا احترام کرتے ہیں، اس لیے نبی کی عزت کرتے ہیں، اسی لیے نبی کی توقیر و تعظیم کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کرنے سے، نبی کی عزت کرنے سے، نبی کا احترام کرنے سے، نبی پر درود پڑھنے سے ہمارا کام بن جاتا ہے. ان کی عزت نہیں بڑھتی، ان کی تو پہلے سے بڑھی ہوئی ہے. نبی کا احترام کرنے سے ہماری عزت بڑھتی ہے، نبی کی تعظیم کرنے سے ہماری عزت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہم نبی کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے نہیں. اچھا، اب نبی کی عزت کرے گا کون؟ نبی کی عظمت کرے گا کون؟ اور نبی کی توہین کون کرتا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی کون کرتا ہے؟ یہ بھی آپ سمجھ لیں. نبی کی عظمت، نبی کی عزت، نبی کا احترام وہی انسان کرتا ہے جس کے اندر خود ان کی کوئی عزت ہوتی ہے. جس انسان کی اپنی کوئی عزت ہو، اپنی کوئی عظمت ہو، ان کے اندر اگر عظمت ہے تو وہ آدمی نبی کی عظمت کو پہچان پائے گا. اور جس کے اندر خود کوئی عزت نہ ہو، جس کے اندر خود کوئی مقام مرتبہ نہ ہو، کوئی عظمت جس کی نہ ہو، جس کی کوئی عزت نہ ہو، وہ نبی کی عظمت کو کیا پہچانے گا؟ یہ بڑی اونچی بات ہے. نبی کی عظمت کو، نبی کے مقام کو، نبی کی شان کو وہی سمجھ پاتا ہے جس کے اندر اپنی کچھ عظمت ہو. اور جس کے اندر اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اپنا کوئی مقام نہیں ہے، وہ نبی کی شان کو کیا جانے، وہ نبی کے مرتبے کو کیا پہچانے. تو جب انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوجتے پوجتے، جب انسان دنیا کی غلیظ سے غلیظ چیز کی عبادت کرتے کرتے اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، اپنی عظمت کھو بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی ہے کہ وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچان سکے. تو اب نبی کی شان میں گستاخی وہی کرتا ہے جو اپنی شان کھو بیٹھا ہے، جس کی اپنی کوئی شان نہیں ہے، اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اپنا کوئی مرتبہ نہیں ہے، وہی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو جتنے لوگ پوری دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی دھرم کے متعلق ہوں، نبی کی شان میں گستاخی وہی لوگ کریں گے جس کی عزت، عظمت اور جس کے اندر کی انسانیت ختم ہو گئی ہو، وہ سراسر حیوانیت اس کے اندر آ گئی ہو، وہی نبی کی شان میں بے ادبی کر سکتا ہے. سب لوگ نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلم ہندوؤں میں، جنہوں نے میرے نبی کی شان میں ایسی ایسی نعت لکھی ہے، جنہوں نے میرے نبی کی شان میں ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، میرے نبی کی تعریف میں ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہے تو کسی اور مذہب کا ماننے والا، پر میرے نبی کی تعریف میں انہوں نے قلم توڑ دیا ہے. میرے نبی کی شان میں انہوں نے زبردست شعر پیش کیا ہے، بہترین نعت انہوں نے لکھا ہے. اگر میں بیان کرنے لگوں تو صرف غیر مسلم شاعروں کے کلام گناتے رہوں تو وقت کم پڑ جائے گا، ان کے کلام پورے نہیں ہوں گے جنہوں نے نبی کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. ان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی انسان گستاخی کرتا ہے
تو رب تعالیٰ شانہ نے چونکہ یہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے نبی کو، تو کسی بھی وقت جب نبی کے زمانے میں کہ کوئی گستاخ رسول تیار ہوا اور نبی پر اعتراض کیا، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کی ہنسی اڑایا، تو خود رب العالمین نے ان بدتمیز انسانوں کا جواب دیا، ان بد نصیب انسانوں کا جواب دیا۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی کافر مذاق اڑاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرا نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے نا، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ اپنے پیغمبر کو سمجھاتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرا نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا، ان کی ہنسی اڑایا ہے، آپ غمزدہ نہ ہو۔ رب کہتا ہے کہ جس نے میرے نبی کا جس بات پر مذاق اڑایا، جس معاملے میں مذاق اڑایا، اسی معاملے میں ہمارے عذاب نے اس کو پکڑ لیا، دیر سے ہی صحیح۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، نبی کے گستاخوں کو، نبی کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، اللہ اپنے دشمنوں کو، قرآن کے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ کہتا ہے میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میں مہلت دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن جب میں پکڑ لیتا ہوں نا، میں جب گرفتاری کرتا ہوں تو میری پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، میں بہت زبردست سزا میں مبتلا کرتا ہوں۔ تو جب تک مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک ڈھیل ملی ہوئی ہے، ان کو لگتا ہے کہ میری زبان درازی، میری گستاخی کی سزا دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جب اللہ پکڑ لیتا ہے تب اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں بھی اور حدیث رسول میں بھی۔ کبھی کبھی رب تعالیٰ شانہ موقع پر سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، موقع پر، کبھی کبھی رب تعالیٰ شانہ موقع پر ہی عذاب میں مبتلا کرتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو۔ اس کی چند مثالیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، وہ پروردگار ہے، اللہ ہے، ان کو زبردست قدرت ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا رب تعالیٰ شانہ نے کیا ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے گا اپنے اور اپنے نبی کے گستاخ کو جس طریقے سے چاہے گا سزا دے گا، لیکن یہ حقیقت رب تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ تیری گستاخی سے، تیری ہنسی اڑائی سے میرے نبی کی شان کم ہونے والی نہیں ہے۔ تاریخ نے محفوظ کر لیا، جو مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا کیا انسان اس کو کیسے کم کر سکتا ہے؟ میرے نبی کے اشارے پہ جب چاند ٹکڑے ہوں، یہ مرتبہ کون چھین سکتا ہے؟ میرے نبی کے ہاتھ پر پتھر کلمہ پڑے، یہ مقام کون واپس لے سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، یہ مقام و مرتبہ نبی سے کون چھین سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ اور سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی عزت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ یہ ہے کہ لاکھ دشمنوں نے نبی کو ستایا، نبی کے دیوانوں کو ستایا، نبی کے عاشقوں کو ستایا، نبی کے شیدائیوں کو ستایا، نبی کے صحابہ کو ستایا، ظلم کیا، مارے، گھر اجاڑے، کاروبار چھین لیا، وطن سے بھگا دیا، نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اسلام جس تیزی سے بڑھا پورے عالم میں چھا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, और अल्लाह चाहता है कि दीन इस्लाम का नूर मुकम्मल हो पूरे आलम में। वो हो के रहेगा, चाहे काफिरों को ये बुरा लगे, लेकिन इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। और जितना इस्लाम के खिलाफ बोला जाता है, जितना इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, जितनी नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, उतने ही इस्लाम का बोलो बाला होता है। मुसलमानों की तादाद बढ़ती है, जितनी नबी की शान में गुस्ताखी होती है, उतने ही नबी के दीवानों का जोश व खरोश बढ़ता है, नबी के दीवानों का ईमान जागता है, नबी के दीवानों के सीने में दीनी गैरत जागती है, इस्लामी हमीयत बेदार होती है, नबी का इश्क और नबी की मोहब्बत का तूफान आता है नबी के शहदाइयों के सीने में। और हुजूर ने यह तालीम भी दी है। एक प्यारी हदीस मैंने पहले सुनाया था आपको कि काफिरों के बच्चों ने जब हुजूर ताइफ गए थे ना, दावत व तबलीग की मेहनत लेकर कुफ्फार को इस्लाम की दावत देने के लिए, नबी कहाँ गए थे? ताइफ गए थे। ताइफ में दुश्मनों ने बच्चों को पीछे लगाया, पत्थर मारो, पत्थर मारो। आज हमें पत्थरबाज बोला जाता है कि ये लोग पत्थर मारने वाले हैं। तेरे बच्चों ने सबसे पहले मेरे नबी पे पत्थर उठाया था, तुम्हारे बाप दादे ने सबसे पहले हमारे नबी पर पत्थर उठाया था। इसकी एक मिसाल तो ये दे रहा हूं, ताइफ वाला वाकया, और दूसरी बड़ी मिसाल मैं देने वाला हूं। जब नबी इस्लाम की दावत देने गए कि ये हजारों बुतों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह जिसने तुमको पैदा किया, आसमान उसने पैदा किया, ज़मीन उसने पैदा की है, हमें और तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, हमारी तुम्हारी ज़रूरत के लिए कायनात की सारी चीज़ों को रब ने बनाया है, उस एक रब्बुल आलमीन की इबादत करो जिसने आसमान बनाया, बनाने वाले की इबादत करो, आसमान की नहीं। जिसने धरती बनाया है, बनाने वाले की इबादत करो, धरती की नहीं। जिसने पानी को पैदा किया, उस पानी पैदा करने वाले की इबादत करो, पानी की नहीं। जिसने आग पैदा की है, आग बनाने वाले की इबादत करो, आग की नहीं। सूरज को जिसने पैदा किया, पैदा करने वाले की इबादत करो, सूरज की नहीं। तो जब नबी ने इस बात को समझाया तो बच्चों को पीछे लगा दिया गया कि इसके ऊपर पत्थर बरसाओ। तो उन दुश्मनान इस्लाम के बच्चों ने मेरे नबी को इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा कि जिसमें मुबारक से खून बह रहा था और पैगंबर का जूता मुबारक खून से भर रहा था। उसी पैगंबर ने इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को एक नसीहत फरमाई, बड़ी प्यारी नसीहत, और वादा करें कि इंशाअल्लाह हम इस हदीस पाक पर अमल करेंगे। हुजूर ने अपने मानने वाले तमाम मुसलमानों से फरमाया, अद्दिबू सिबियानकुम हुब्ब नबिय्यिकुम वअल्लिमुहुमुल कुरानल करीम। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, सुनो, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत की तालीम देना, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत की तालीम देना। बच्चों का जिक्र क्यों किया अल्लाह के रसूल ने? अद्दिबू सिबियानकुम हुब्ब नबिय्यिकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्यों? इसलिए कि काफिरों के बच्चों ने नबी पे पत्थर बरसाया था। तुम्हारे बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों के अंदर प्यारे पैगंबर की मोहब्बत आनी चाहिए। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाना। अद्दिबू सिबियानकुम हुब्ब नबिय्यिकुम वअल्लिमुहुमुल कुरानल करीम, और अपने बच्चों को कुरान सिखाना, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना। ये नबी की मोहब्बत का हक़ है, इंशाअल्लाह अदा करेंगे। जितना नबी के ख़िलाफ़ बोला जाएगा, उतना हम अपने बच्चों के अंदर नबी की मोहब्बत बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जितना नबी का मजाक उड़ाया जाएगा,
اتنا ہم اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو سجائیں گے، بسائیں گے، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ یہی نبی کی محبت کا اصلی حق ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ صرف شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا، چیخنے چلانے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی کا حق ادا اس طریقے سے ہوگا، کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، تم نبی کے دیوانے بن کے دکھاؤ۔ کوئی نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، تم نبی کی شریعت کو اپنی زندگی میں لا کے دکھاؤ کہ ہم ہیں نبی کے غلام اور یہ میرے نبی کی شریعت ہے، ہم ہیں نبی کے غلام اور یہ میرے نبی کی سنت ہے جس کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ کر لو، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے کرو۔ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والے مسلمان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ادبوا صبیانکم حب نبیکم وعلمہم القرآن الکریم۔ ایک مثال کہ نبی کے اوپر انہی کے بچوں نے پہلے پتھر برسایا تھا۔ پتھر مارنا تو ہماری عادت نہیں۔ میرے نبی نے تو حدیث میں فرما دیا ہے کہ کہیں راستے میں بیٹھو نا، تو راستے میں جب انسان بیٹھتا ہے، خالی بیٹھتا ہے نا، عام طور پر چھوٹی چھوٹی کنکری اٹھا کے لوگ پھینکتے رہتے ہیں۔ ایسے ایک عادت ہوتی ہے، فری ہے، خالی ہے، کچھ کام نہیں کر رہا، بیٹھ کے چھوٹی سی کنکری بازو سے اٹھاتا ہے، ایسے پھینکتا ہے۔ نبی نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اگر کہیں راستے پر بیٹھے ہو تو راستے میں پڑی ہوئی کنکر اٹھا کر پھینکو نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے جانے والوں کو دھوکے سے لگ جائے۔ میرے نبی نے تو کنکری مارنے سے بھی منع فرمایا۔ ہاں، شیطان کو کنکری مارنے کا تو میرے نبی نے حکم دیا کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں جو جمرات ہے نا، وہاں مارا کرو کنکری، کہ جب کوئی شیطان ہی بن جائے اور جب کوئی حد پار کر جائے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف طوفان بدتمیزی پیدا کرنے میں وہ ضدی حد درم بن جائے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں۔ لیکن عام طور پر میرے نبی نے کنکر پتھر مارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہم پتھر باز لوگ ہیں ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ بات چونکہ دور تلک جائے گی اس لیے صاف کر دے رہا ہوں کہ ہم لوگ پتھر مارنے والی قوم ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ تو محبت بانٹنے والی قوم ہے، اور مسجد کے ممبر سے، پوری دنیا کی مسجد کے ممبروں سے محبت بانٹا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک دو مثالیں آپ کو سناؤں گا کہ پروردگار اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کبھی کبھی دیر سے سزا دیتا ہے، اور کبھی کبھی اسی دنیا میں فوری طور پر اپنے نبی کی توہین کرنے والے کو سزا میں، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے عقبہ بن ابی معیط ان کا نام تھا، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے عقبہ بن ابی معیط۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں۔ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے تاجروں میں سے، مکہ کے بزنس مین میں سے ایک بڑا آدمی تھا، پر ان کی ایک عادت تھی، وہ سفر میں جاتا تھا تجارت کے لیے دوسرے ملک، جب وہاں سے واپس آتا تھا آمدنی ہوتی تھی، تجارت کا سامان بکتا تھا، تو وہ مکہ کے شریف لوگوں کو، مکہ کے امیر لوگوں کو دعوت کرتا تھا، دعوت عام، تو بڑے بڑے لوگوں کو دعوت کرتا تھا وہ عقبہ بن ابی معیط۔ میرے نبی کی بات کو بڑی غور سے وہ سنا کرتا تھا، میرے نبی کی بات کا بڑا احترام کرتا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، میرے نبی کی بات کو سنا کرتا تھا۔ وہ ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ تجارت کے سفر سے واپس اپنے شہر آتا تھا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ ایک بار ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے دسترخوان پر حضرت محمد مصطفیٰ آپ درود پڑھا کریں، ایک بار پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ حضور کی بھی دعوت کی انہوں نے، حضور نے دعوت قبول فرما لی، اور عقبہ بن ابی معیط کے دسترخوان پر حضور پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ میرے پیغمبر کا ظرف، میرے پیغمبر کا دل، میرے پیغمبر کا سینہ
اتنا بڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے دسترخوان پر پہنچے۔ ہم نفرت نہیں کرتے، میرے نبی نے بھی نفرت نہیں کی ہے کسی سے۔ حضور دسترخوان پر پہنچ گئے، کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان پر حضور نے عقبہ بن ابی معیط کو دعوت دے دی کہ میں آپ کا کھانا تو کھاؤں گا، آپ نے مجھے محبت میں بلایا ہے تو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ مرنے کے بعد آپ جہنم میں جلو، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے عقبہ میں دعوت کھاؤں گا، پہلے آپ اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ حضور نے دعوت دے دی، انہوں نے کھانے کی دعوت دی تھی، نبی نے اسلام کی دعوت دے دی۔ عقبہ تم نے میری محبت میں مجھے بلایا ہے، میں بھی تیری محبت میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر تو کفر پہ مر گیا، جہنم میں جائے گا، میں تجھے جہنم میں جاتا ہوا دیکھوں گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تو مسلمان ہو جا۔ پر وہ عرب کا آدمی تھا نا، مہمان نواز ہوا کرتا ہے عرب کا آدمی، وہ مہمانوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ عرب کا آدمی مہمانوں سے چڑھتا نہیں، عرب کا آدمی مہمانوں سے گھبراتا نہیں، عرب کا آدمی مہمانوں سے اکتاتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مہمانوں کو جھڑکتے ہیں، مہمانوں کو بھگاتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ عقبہ بن ابی معیط کے دسترخوان پر میرے نبی نے شرط لگائی، عقبہ کھانا تیرا کھاؤں گا، پہلے تو مسلمان ہو جا۔ عقبہ نے کہا کہ میں کیسے یہ مناسب سمجھوں کہ بنا کھانا کھائے محمد میرے دسترخوان سے واپس چلا جائے۔ عقبہ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہوا، نبی نے کھانا کھایا، وہاں سے واپس تشریف لائے۔ پر ہر انسان کا، اللہ نہ کرے ہمارا اور آپ کا بھی ہو، ہر انسان کا ایک بدمعاش ساتھی ضرور ہوتا ہے، شیطان دوست۔ اس لیے میرے نبی نے ہدایت کیا ہے، دوست ذرا اچھے لوگوں کو بنا لو بھائی، گھٹیا، برے، بددین، فاسق، فاجر، گندے رستے پر چلنے والے لڑکوں کو دوست نہ بنانا۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے طریقے پر چلنے لگتا ہے، انسان اپنے دوست کے رسم و رواج پر چلنے لگتا ہے، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے تم دیکھ لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ عقبہ کا بھی ایک دوست تھا، کلمہ تو پڑھ لیا بیچارے نے، پر ان کا ایک دوست تھا، بدمعاش تھا، شریر تھا، شیطان تھا، نبی کا دشمن تھا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ میرا ایک وکٹ آؤٹ ہو گیا ہے، ایک دوست میرا چلا گیا اسلام کے دامن میں، برا لگا ان کو۔ آیا عقبہ کے پاس، کہا عقبہ میں نے سنا ہے کہ تو بھی دھرمانترن کر لیا، مذہب بدل لیا، تو نے مرتد ہو گیا، محمد کے دین کو تو نے مان لیا۔ اس کا نام تو ابی بن خلف۔ عقبہ نے کہا کہ نہیں دوست، برا مت سمجھو، میں دل سے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ میں یہ کیوں بول رہا ہے وہ؟ اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے، کلمہ تو پڑھ چکا تھا، پر اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے عقبہ نے کہا اب ابی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، پر میں اس لیے اسلام کا کلمہ پڑھا کہ محمد میرے دسترخوان سے بنا کھائے واپس جا رہے تھے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے نہیں پڑھا ہم نے۔ ابی نے کہا اگر تم میرا سچا دوست ہے اور تم نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو واپس میرے مذہب میں آ جا، اور میری طرف سے ایک حکم ہے کہ تو نے اگر دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو جا محمد کا مذاق اڑا کے آ، شرارت کر کے آؤ ان کے ساتھ میں۔ اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے عقبہ حضور پاک کے سامنے آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، اتنی گستاخی کی کہ انہوں نے حضور کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دیا۔
اس سے بڑی بدتمیزی، اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی توہین چہرے مبارک، وہ چہرے نبوت ہے جس کی خوبصورتی کے سامنے چاند اور سورج بھی شرماتا ہے۔ اس چہرے مبارک پر عقبہ نے تھوک پھینکا، پر رب تعالی شانہ کے محبوب تھے میرے رسول، اس تھوک کو آگ کا انگارہ بنا کر عقبہ کے چہرے پر لوٹایا۔ عقبہ کا گال جلا اور مرتے دم تک اس کے چہرے میں داغ رہا۔ جب وہ جانے لگا تو میرے نبی نے کہا عقبہ سن، مکہ سے باہر تو جہاں ملے گا وہاں تیری گردن تلوار سے اڑائی جائے گی۔ یہ گستاخی رسول کی سزا ہے۔ مکہ سے باہر تو جہاں ملے گا تیری گردن اڑائی جائے گی۔ بدر کا موقع آ گیا، حضور ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، بدر کی لڑائی کا ٹائم آ گیا، مکہ کے لیڈر لوگ جا رہے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، عقبہ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ عقبہ ڈرا ہوا تھا، اس لیے ان کو یقین تھا میں نے محمد کا کلمہ تو چھوڑ دیا پر محمد جو بولتا ہے رب اس کو پورا کرتا ہے۔ ڈر رہا ہے، بدر کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہے، زبردستی ان کے دوست لوگ لے کے گئے، زبردستی لے کے گئے، وہاں سے بھاگا، بدر کی لڑائی سے گھوڑے پر چڑھ کر بھاگا یا اونٹ پر چڑھ کر بھاگا، وادی میں پھسل کے گرا، پکڑا گیا۔ حضور نے حکم فرمایا، حضرت علی نے گردن اڑائی۔ دوسری مثال قرآن سے دیتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ رب تعالی شانہ نے پہلا اجتماع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب کیا، حضور نے دعوت دی، تمام اہل مکہ کو، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کو جب پہاڑ پہ بلایا، کہا بہت بہترین بات بتانی ہے، ایک آفت سے، ایک مصیبت سے، ایک عذاب سے بچانا ہے۔ گھر والوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو بلا کے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا، مصیبت سے، پریشانی سے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے حضور کا سگا چچا ابو لہب بڑبڑایا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس کام کے لیے محمد تو نے ہم کو یہاں جمع کیا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ یہ الفاظ ابو لہب نے استعمال کیا اور ہاتھ میں پتھر اٹھایا۔ یہ وہ پہلا بڑا آدمی ہے ان کا، ہمارا نہیں، ان کا پہلا بڑا آدمی ہے جنہوں نے میرے نبی پر مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ تو جب نبی کو مارنے کے لیے ابو لہب نے پتھر اٹھایا، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، تو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ نے سورہ نازل کر دی۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، میرا نبی کیوں برباد ہوگا؟ ابو لہب تو برباد ہوگا۔ اور پھر ابو لہب برباد ہوا، ایسا برباد ہوا، ایسا برباد ہوا کہ بیوی جو تھی ابو لہب کی، اس کی گردن میں رسی کی پھانسی لگی، مر گئی۔ ابو لہب ایسا مرا جسم میں پھوڑا نکلا، بیماری نکلی، مر گیا۔ لاش کئی دنوں تک گھر میں سڑتی رہی، کوئی اٹھا کر پھینکنے والا نہیں۔ مکہ کے لوگوں نے جب ان کے بیٹوں کو تنبیہ کی کہ لاش کی بدبو پھیل رہی ہے، سڑ رہی ہے لاش، تو حبشی مزدور کو بلا کر دور سے کھمبا لگا کر اس کی لاش کو گڈھے میں ڈالا گیا اور اوپر سے مٹی پھینکی گئی۔ ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ، انہوں نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ نبی کی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، انہوں نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی تھی، نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ نبی نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے میرے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتا کو اس پر مسلط کر دینا۔ ملک شام جا رہا تھا، ابو لہب مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کہیں پڑاؤ ڈالا، کہیں پڑاؤ ڈالا، عتبہ ساتھ میں جس کو نبی نے بد دعا دی ہے۔ جہاں پر پڑاؤ ڈالا وہاں کسی راہب کا مکان تھا، انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں ٹھہر رہے ہو، درندے آتے ہیں یہاں، اپنی حفاظت کر لینا۔ ابو لہب ڈر گیا،
محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو اپنے تمام ساتھیوں سے کہا بہت ساری لکڑیاں لاؤ، اوپر میں میرے بیٹے کو سلاؤ، چاروں طرف سے تم لوگ سونا تاکہ بیچ میں میرا بیٹا محفوظ رہے۔ سب لوگوں نے یہی کیا۔ رات کو شیر آیا، سب کے منہ کو شیر نے سونگا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، چھلانگ لگایا اور اس اونچائی پر پہنچا جہاں عتبہ سو رہا تھا۔ شیر نے سر کو پھاڑ دیا، پر اس عتبہ ملعون کے گوشت کو شیر نے نہیں کھایا۔ نبی نے بد دعا دی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں جو انسان بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، رب کو قدرت ہے، رب کا محبوب ہے میرا نبی، رب ان سے بدلہ لے گا۔ ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی اس کو ملے گی، آخرت میں رسوائی طے ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟